بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو روزے نے کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، دیکھیں روزہ کس چیز کا نام ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، نفس کی جو خواہشات ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہ چھوڑ دی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن جنت کے پھل اور جنت کی شراب عطا کریں گے۔ دنیا میں کھانا چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن انہیں جنت کے پھل کھلاؤ، ان کا پیٹ بھرو۔ اور دنیا میں تم نے روزہ رکھ کے پیاس برداشت کی تو اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن فرشتوں سے کہ انہیں جنت کی شراب پلاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی کرامن کاتبین، کرامن کاتبین کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ یہ سیدھی طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور یہ بائیں طرف کا فرشتہ ہمارے گناہ لکھ رہا ہے۔ انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ میرے روزے دار بندوں کی عصر کے بعد کوئی برائی نہ لکھنا۔ بات آئی سمجھ میں؟ یعنی بندے نے صبح فجر سے روزہ رکھا ہوا ہے، اب سارا دن گرمی، بھوک، پیاس، کاروبار، نوکری اور دن بھر کے جھمیلوں سے تھکا ہارا، اب یہ عصر کی نماز تک پہنچ گیا تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو بھئی اس نے سارا دن روزے کی حالت میں گزارا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، اب عصر تک یہ پہنچ گیا، دیکھو یہ روزے دار ہے، اگر اس سے اب کوئی خطا ہو جائے، کوئی ایسی بات یہ کر بیٹھے تو تم اس کو گناہ میں شامل نہ کرنا، تم اس کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھنا۔ اب بتائیے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ روزے دار عصر مغرب کے درمیان معصوم عن الخطا ہو جاتا ہے۔ معصوم عن الخطا یعنی جس کی خطائیں معاف ہوں، اللہ نے معاف کر رکھا ہو، تو روزے دار کو عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، اللہ فرماتے ہیں بھئی اب عصر ہو گئی فرشتوں، اب جو ہے سارا دن اس نے محنت کی ہے روزے میں، تو اب یہ ہے کہ بھئی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اسے کاؤنٹ نہ کرنا، اسے لکھنا نہیں۔ تو عصر اور مغرب کے درمیان تو روزے دار ویسے ہی معصوم ہوتا ہے رب کی نگاہ میں، تو اس وقت تو خوب اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، خوب اللہ کو یاد کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیا جائے۔ تو کتنے کتنے انعامات ہیں، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ایسے ایسے انعامات جو ہے اللہ روزے داروں کو عطا فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں مر گیا، بھئی موت تو آنی ہے، روزہ رکھا تھا لیکن موت آ گئی روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے روزے داروں ہی میں شامل کریں گے، یعنی قیامت تک اس کو روزے داروں کا اجر ملے گا۔ قیامت کے دن روزے دار اپنی قبروں سے جب باہر آئیں گے تو فرشتے کھڑے ہوں گے اور ان کے منہ سے جو بو آ رہی ہوگی اس بو سے پہچان لیں گے کہ یہ روزے دار ہیں، اور وہ روزے دار ہیں کہ جن کی موت روزے کی حالت میں ہوئی تھی۔ تو جب قبروں سے اٹھیں گے تو اسی طرح روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ آ رہی ہوگی، فرشتے پہچان لیں گے، ان کو الگ لے جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں ان کا استقبال کرو اور دسترخوان سجاؤ. اس دسترخوان پہ رب کی نعمتیں ہوں گی اور لبالب بھرے پیالے ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ، تم بھوکے تھے، تم پیاسے تھے، پھر تمہیں اسی حالت میں موت آ گئی، تم اللہ کے پاس آ گئے. دیکھو یہ لوگ تو ابھی حساب کتاب کے مرحلوں میں ہوں گے اور اپنے حساب کتاب کی فکر میں ہوں گے. تم بس بیٹھو اس دسترخوان پر اور تم نعمتوں سے فیضیاب ہو جاؤ، تم کوئی حساب کتاب کی ٹینشن نہ لو. قیامت کے دن روزے داروں کے لیے اللہ سونے سے بنا ہوا دسترخوان لگائیں گے اور یہ روزے دار اس دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے رب کی نعمتیں جو جنت سے آئی ہوں گی، ان نعمتوں کو کھائیں گے پیئیں گے. تو مجھے ایمانداری سے بتائیے، دنیا میں اگر کچھ 10-12 گھنٹوں کی یہ محنت اور مشقت ہے، آخرت میں اللہ کتنا بڑا انعام عطا فرما رہے ہیں کہ سونے کے دسترخوان بچھے ہوں گے. فرشتے روزے داروں کو پکڑ پکڑ کے بٹھائیں گے، بھئی آؤ تم تو وی آئی پی ہو، یہ دسترخوان تو لگے ہی تمہارے لیے ہیں، خوب رب کی نعمتیں کھاؤ، خوب جنت کے مشروبات پیو. باقی لوگ جو روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کے قدر نہیں کرتے تھے اور روزے چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ بیچارے محروم رہ جائیں گے اور وہ اپنے حساب کتاب کی فکر میں ہوں گے. یہ فضیلت جب آپ نے سن لی تو اب مجھے یہ بتائیے کہ روزے جیسی اہم عبادت کو اگر کوئی پان، سگریٹ اور گٹکے کی وجہ سے ضائع کر دے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے ہمارا، کہ اللہ تو اتنا کچھ عطا فرما رہے ہیں. تصور کریں قیامت کے دن سونے کا دسترخوان لگا ہو، جنت کے کھانے پینے سجے ہوں اور آپ کو صرف اس لیے روک دیا جائے کہ بھئی آپ تو روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ کو تو گٹکا عزیز تھا، آپ کو تو سگریٹ عزیز تھی، آپ کو تو پان عزیز تھا. پھر وہاں پتہ چلے گا کہ کاش میں نے گٹکا چھوڑ دیا ہوتا، میں نے پان چھوڑ دیا ہوتا، کاش میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہوتی، روزہ رکھا ہوتا تو آج یہ نعمتیں جنت کی دسترخوان سونے کا سجا ہے یہ میرے حصے میں بھی آ جاتا. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ در حقیقت میں بڑی ناقدری کی بات ہے کہ صاحب اچھے اچھے جوان، چلو بوڑھے ہیں، بیماریاں ہو گئیں، بزرگ ہو گئے، ڈاکٹر نے منع کر دیا تو الگ بات ہے، عذر ہے، مجبوری ہے. اچھے اچھے جوان صرف گٹکے اور پان اور سگریٹ کے پیچھے روزے قربان کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، اللہ تو اتنا کچھ عطا فرما رہے ہیں اور ہم کیا نہیں پروردگار ہمیں تو گٹکا عزیز ہے، ہمیں تو پان اور سگریٹ عزیز ہے. ارے بھئی کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، موت آ جائے گی روزے میں. تو ابھی تو سنا کہ جس کی روزے کی حالت میں موت آ جائے اللہ قیامت تک اسے روزے داروں کا اجر دیتے رہیں گے اور اللہ ایسا اکرام فرمائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اس کی موت تو روزے کی حالت میں ہوئی ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ہمیں موت آ جائے گی. بھائی تو مرنا تو ایسے بھی ہے اور ویسے بھی ہے، تو کیوں نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے موت آ جائے، کیوں نہ روزے کی حالت میں موت آ جائے. تو اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ ہمیں قیامت تک روزے دار کا اجر ہمیں ملتا رہے. ہم سے تو پان سگریٹ کی وجہ سے روزے نہیں رکھے جاتے. حضرات صحابہ نے تو روزے رکھ کے جنگیں لڑی ہیں، روزے بھی رکھے اور جنگیں بھی لڑ رہے ہیں. تو بہرحال میرے دوستوں اس پر خصوصی توجہ دیں کہ یہ رمضان کا مہینہ بہت قیمتی ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر تم کسی برائی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو رمضان کا مہینہ بہترین ہے. اس مہینے میں اس عادت کو چھوڑ دو، تھوڑی سی محنت کر لو، اللہ باقی 11 مہینے میں بھی تمہیں بچائیں گے. اور اگر کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو کہ میں نیک اور پارسا ہو جاؤں تو رمضان میں نیک بن جاؤ، اللہ اس کی برکت سے باقی 11 مہینے بھی تمہیں نیک کر دیں گے. اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دیں.